السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں روز عید اکبر یعنی عید غدیر کی مبارکباد ہم سارے محبان اہل بیت مل کر خدمت امام زمانہ حضرت محمد مہدی آخر الزماں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ولایت امیر المومنین کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام محبان اہل بیت مل کر علماء اکرام، مراجع اکرام، بالخصوص آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سستانی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور حقیر تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ عزیزان محترم، تمام محبان اہل بیت کے خدمت میں اس عید سعید اکبر عید غدیر کی مبارکباد پیش کرنے کے بعد اس عید کے عنوان کو آیت کے اعتبار سے اور روایتوں کے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بھی ہمیں جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ عید اکبر اس لیے ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ عید ہمارے لیے ایک بہترین آئین ہے زندگی کے لیے۔ یہ عید اس لیے سارے انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ یہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ عید اس امت کے لیے عید ہے جو امت الہی قوانین کا احترام کرتی ہے، اللہ کے پیغامات کا احترام کرتی ہے، اور یہ اس طرح کا احترام ہے کہ ہر انسان کو اور ہر امت کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کہاں سے آئے اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ جب یہ سوال پیدا ہوگا تو ہر ایک انسان کا ذہن یہی کہے گا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اور دوبارہ ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ہمارا خالق اللہ ہے، اور اسی اللہ نے ہمارے زندگی کا طرز، طریقہ، قانون اسی نے بنایا ہے، اور اسی کے طرف سے ہادیان دین 1,24,000 انبیاء ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے جانب سے بھیجے گئے ہیں، اور ہمارا دین، ہماری شریعت، ہماری قرآن، ہمارا قبلہ، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہمیں معین کیے گئے ہیں۔ امت مسلمہ جس میں 73 فرقے آتے ہیں، ان 73 فرقوں کے امتوں میں سے یہ عید وہی امت مناتی ہے جو الہی احکام کو مانتی ہے،
یعنی اللہ کے پیغام کو مانتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمارا نبی اللہ کی طرف سے ہے، ہماری قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارا امام بھی اللہ ہی کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اور رسول اکرم نے اسی الہی قانون کو عمل کرتے ہوئے 18 ذی الحج روز غدیر یوم ولایت امیر المومنین قرار دیا، اور اپنے آخری حج سے لوٹتے وقت میدان غدیر میں سارے امتیوں کو 3 دن تک روک کر یہ پیغام دیا کہ اب ہماری رسالت کا اختتام ہے، اور ہمارے بعد جن مسلمانوں کے دلوں پر میں حکومت کرتا تھا، ان مسلمانوں کے دلوں پر آج سے علی حکومت کرے گا۔ یہ کہہ کر ایک مشہور و معروف حدیث جو مسلمانوں کے ہر کتاب میں موجود ہے، بجائے کہ اس کی حقیقی معنی کو پیش کرتے، مولا کے معنی کو مسلمانوں نے اپنے اپنے اعتبار سے معنوں کو لیا اور اپنے اپنے اعتبار سے اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جو معنی مولا کے ہیں، اولا بالتصرف، یعنی تمہارے دلوں پر تمہارے حکم سے زیادہ جس کا حکم چلتا ہے وہ مولا ہوتا ہے۔ اس بات کو غدیر قم کے میدان میں اہتمام بھی اگر امت ملاحظہ کرے تو کتنا بہترین اہتمام ہے کہ میدان غدیر، غدیر کہتے ہیں عربی میں ایک تالاب کو، جو ایک تالاب کے مانند ہوتا ہے، اور خم کے معنی بھی ایک پیالے کے ہیں، یعنی قاف میم قم نہیں، خے میم قم ہے، یعنی ایک پیالے کے مانند۔ اگر دور حاضر کے اعتبار سے میں مثال دوں تو ایک اسٹیڈیم کے معنی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا اسٹیڈیم بنا کر پہلے ہی سے رکھا تھا کہ جب رسول اپنے حج سے واپس ہو تو ولایت کا اعلان ہر ایک انسان کے کانوں تک پہنچے اور ہر ایک انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ اس طرح سے اس میدان قم کا اہتمام کیا تھا کہ میں اکثر اس بات کو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ نے جب زمین بنایا ہوگا تو 3 زمینوں کو مخصوص کر لیا ہوگا، ایک اپنے لیے، ایک اپنے ولایت کے لیے، اور ایک اپنے ولایت کی تحفظ کے لیے۔ یعنی ایک وہ زمین جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، ایک وہ زمین جو میدان غدیر ہے، اور ایک وہ زمین جو میدان کربلا ہے۔ ان 3 زمینوں کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہوگا۔ اس اہتمام کے ساتھ پروردگار عالم نے جیسے ہی اس میدان میں ایک قافلہ پہنچا حاجیوں کا رسول کے ساتھ، تو رسول کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس تبلیغ کو پہنچا دو جس کا ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا،
اور آپ کو حکم دیا تھا۔ جیسے ہی رسول کو یہ حکم ملا، سارے حجاج اکرام کو اسی میدان غدیر میں رکا دیا۔ جو لوگ کچھ آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور ایک مرکز بنا کر کہا کہ یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں سے کوئی نہ آگے بڑھا جا سکتا ہے نہ وہ کوئی پیچھے رہ سکتا ہے۔ جو کوئی بھی اس مرکز پر رہے گا وہی میرا بہترین امتی ہوگا، اور اسی بہترین امت کو پروردگار عالم نے کہا خیر الامہ۔ رسول کی وہ بہترین امت ہے جو رسالت کے ساتھ ساتھ امامت کو بھی قبول کرتی ہے۔ اب اس اہتمام کو پروردگار عالم نے اس طرح سے پیش کیا کہ وہاں پر ایک نیا اور پہلا اور آخری ایک ایسا ممبر بنایا گیا جس کو پالان شتر کا ممبر کہا جاتا ہے، یعنی جو اونٹوں پر بار ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے ایک بلند مقام کو تیار کیا گیا۔ وہاں پر رسول اکرم ایک طویل خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے تمام لوگوں سے ایک سوال کرتے ہیں، الست اولی بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حکم رکھتا ہوں؟ سارے حجاج اکرام نے مل کر کہا کہ بلا یا رسول اللہ، بے شک اے رسول آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حکم رکھتے ہیں۔ پس رسول اکرم نے فوراً کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، بس سن لو آج سے جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور علی ہی کو رسول اکرم نے امام کیوں قرار دیا؟ اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ عزیزو مسلمانوں اور بہترین امت کے لوگوں، اس بات کی طرف توجہ دو کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دین اسلام میں جیسے ہی ہم اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو اپنے سر کو تسلیم کر دینا ہے، حکم الہی کے سامنے اپنے سر کو خم کر دینا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی کو ماننا بہترین امتیوں کا فرض ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کی طرف اگر ہم نگاہ ڈالیں تو یہ وہ ذات ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے گھر میں آیا ہے، اور اس کے ولادت کے وقت دنیا کی کوئی عورتیں موجود نہیں تھیں، بلکہ جنت سے جناب حوا، جناب ہاجرہ، جناب سارہ، بہترین کردار کے جناب مریم جیسی خواتین تشریف لاتی ہے، اور وہ مولا کی ولادت میں اللہ کے گھر میں ساتھ دیتی ہے۔ اور اس کے بعد جب مولا کائنات کو ایک پارچے میں لپٹا گیا تو وہ پارچہ بھی کہیں یہاں سے لایا نہیں گیا تھا، اور جناب فاطمہ بنت اسد کوئی کپڑا لے کر خانہ کعبہ میں نہیں گئی تھی، وہ کپڑا بھی جنت سے آیا تھا۔ اور پھر خانہ کعبہ سے جو باہر آنے کے بعد ان کے ہاتھوں پہ بلند ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے جس کو رحمت للعالمین کہا ہے، یعنی کائنات کے لیے جو رحمت بن کر آیا ہے، اس کے ہاتھوں پہ آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری جو کتاب ہے قرآن مجید، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے علاوہ
جب مولائے کائنات جوان ہوتے ہیں، جنگ پہ جنگ لڑتے ہیں، تقریباً تلواریں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جب تلوار کی ضرورت پڑتی ہے تو رسول اکرم کے کمر میں بھی ایک تلوار لٹکی ہوتی ہے۔ وہ تلوار رسول اکرم سے اگر کہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی تلوار دے دیجئے، تو عجب نہیں، رسول یہی کہیں گے یہ سپاہی یہاں کا نہیں ہے، یہ سپاہی بھی وہاں کا ہے، وہاں کے سپاہی کو بھی اسلحہ بھی وہاں سے آنا چاہیے۔ جیسے ہی رسول نے کہا تو فوراً جبرائیل ذوالفقار لے کر آسمان سے نازل ہوئے، یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی تلوار بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی بھی اللہ کے طرف سے آیا ہوا ایک نمائندہ تھا، جس کے سینے میں کائنات کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، علم کا سمندر موجود تھا۔ اس نے کبھی اپنے زانوئے ادب کسی استاد کے سامنے طے نہیں کیا ہے۔ یہ بین اور کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ جو دنیا میں کسی کے سامنے ایک لفظ نہیں پڑا ہو، اس کے سینے میں اتنا علم رہنا یہ عطائے الہی کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اور جب ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہو رہا ہے تو اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے، اور جو انکار کر رہے ہیں اس کو عذاب بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ آپ نے میدان غدیر کے واقعے میں جب سنا ہوگا آپ نے، تو کسی نے اعتراض کیا، حارث نے، تو فوراً اللہ کی طرف سے ایک عذاب پتھر آسمان سے آیا اور اسے زمین بوس کر دیا۔ یعنی میں اس عنوان سے امت محمدی کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ عید اسی کو منانے کی ضرورت ہے جو منسوب من اللہ عمل کرتے ہیں، منسوب من اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا دین دین اسلام ہے، دین الہی ہے، اللہ کے طرف سے آیا ہوا دین ہے، جس کو اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام کہا۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے، کتاب اللہ کی ہے، قرآن اللہ کی ہے، اور رسول بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، امام بھی ہم کو اللہ ہی کی طرف سے لینا ہے۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اپنے طرف سے کسی کو اپنا خلیفہ چنیں، اپنا خلیفہ انتخاب کرے۔ رسول نے اپنا خلیفہ اعلان کر کے میدان غدیر میں ہمیں دکھا کر یہ بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے، کوئی امام ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اسی لیے ہر اس امت کو جو 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان میں سے اسی امت کو اس عید منانے کا اختیار ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے ولی ملا ہے، اور یہ وہ عید ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ عید کے تعریف اور اس عید کی معرفت کسی کو ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہی شکر کرے گا اس نعمت عظمیٰ کا، تو فرشتے ہر دن اس کے مصافحے کے لیے آئیں گے۔ لہٰذا ہم تمام محبان اہل بیت بڑے ہی خوشی کے ساتھ
اس عید کو منائیں، اور نہ صرف اس عید کو منانا ہے، اس عید کو ماننا بھی ہے۔ یہ عید منانے کی عید نہیں ہے بلکہ ماننے کی عید ہے، یعنی ہمارے اندر وہ ولایت ہو، وہ قانون ہو، وہ قاعدہ، وہ نظم و ضبط ہمارے اندر ہو کہ جس سے ولایت علی ابن ابی طالب چمکتے ہوئے نظر آئے، اور اسی عنوان سے کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کے شکر میں اللہ کی نعمتیں ہمیں عطا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔